بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان ترین اور تیز رفتار طریقے سے قرآن پاک سیکھیں۔ آج اس کا ہمارا سبق نمبر 11 ہے۔ آج کے سبق میں ہم فعل مضارع کو پڑھیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ زمانے 3 ہیں۔ نمبر 1 ماضی، گزرا ہوا زمانہ۔ نمبر 2 حال یعنی موجودہ زمانہ۔ نمبر 3 استقبال یا مستقبل یعنی آنے والا زمانہ۔ ماضی جسے انگلش میں پاسٹ کہتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نیگیٹو اور پازیٹیو پاسٹ اور فعل ماضی پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم فعل مضارع پڑھیں گے۔ فعل مضارع عربی کا 2 زمانوں پر دلالت کرتا ہے۔ پریزنٹ موجودہ زمانے پر بھی فعل مضارع ہی دلالت کرتا ہے، اور فیوچر یعنی آنے والے زمانے میں اگر کوئی کام ہو تو عربی میں اس کے لیے بھی فعل مضارع ہے۔ گویا فعل مضارع میں 2 زمانے ہیں۔ پریزنٹ موجودہ جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے بھی فعل مضارع ہے، اور جو کام آئندہ ہوگا اس کے لیے بھی فعل مضارع ہے۔ آج کے سبق کو پڑھ لینے کے بعد اس نمونے پر قرآن پاک میں تقریباً 10,000 الفاظ استعمال ہوئے۔ اسے سمجھ لینے کے بعد آپ قرآن پاک کے 10,000 الفاظ تقریباً سمجھ لیں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ اس سے فعل مضارع اس کو فعل ماضی سے بناتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ عربی میں فعل 3 حروف سے بنتا ہے، فا، عین، لام، فعال، اور ماضی میں اس کے 3 وزن تھے، فعال، فاعل، فاعل۔ سب سے زیادہ فعال فعل اور ورب استعمال ہوا ہے، قرآن و احادیث میں بھی اور عربی بول چال میں بھی۔ دوسرے نمبر پر فاعل، یہ فعال سے کم استعمال ہوا ہے، اور فاعل یہ سب سے زیادہ کم استعمال ہوا ہے۔ تو اسی طرح فعل مضارع کے بھی عربی میں 3 وزن ہیں۔ جیسے فعل ماضی کے 3 وزن ہیں، 3 صورتیں ہیں، 3 شکلیں ہیں، ایسے ہی فعل مضارع کے بھی 3 وزن ہیں، 3 صورتیں ہیں، 3 شکلیں ہیں۔ صرف اور صرف فرق اتنا ہے کہ وہاں فعل ماضی میں شروع میں کوئی اور حرف نہیں تھا فا سے پہلے۔ فعل مضارع میں مضارع کی علامت اور نشانی کے طور پر فا، عین، لام سے پہلے کوئی حرف اضافہ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم یا کا اضافہ کرتے ہیں، تو یا کا اگر اضافہ کریں تو فعل مضارع کے بھی 3 وزن ہیں، عین کے نیچے زیر، عین کے نیچے زبر، عین کے اوپر پیش، یعنی یفعل، یہ مضارع کا پہلا وزن، پہلی صورت، پہلی شکل۔ اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ نمبر 2 یفعل، یعنی عین کے اوپر زبر۔ نمبر 3 یفعل، عین کے اوپر پیش۔ سب سے زیادہ قرآن و احادیث اور عربی بول چال میں یفعل کا وزن اور شکل استعمال ہوتی ہے، اس سے کم یفعل، یعنی عین کے اوپر زبر، اور اس سے اور کم یفعل، یعنی عین کے اوپر پیش۔ یاد رکھیں فعل مضارع عربی میں وہ فعل ماضی ہی سے بنتا ہے، یعنی فعل ہے تو فعل سے عربی میں جو فعل ماضی ہے اس سے 3 طرح کے فعل مضارع بنتے ہیں۔ جب آپ اس کے شروع میں یا لگائیں گے تو یفعل، یعنی فعل کا فعل مضارع، یفعل عین کے نیچے زیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، یفعل عین کے اوپر زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، یفعل عین کے اوپر پیش کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ لیکن فاعل کہ عین کے نیچے زیر ہو، یہ ماضی کا دوسرا وزن ہے جو فعل سے کم استعمال ہوتا ہے۔ اس کا فعل مضارع 2 شکلوں میں آتا ہے، یفعل عین کے نیچے زیر، یفعل عین کے اوپر زبر، لیکن اس کا فعل مضارع یفعل کے وزن پر نہیں آتا، یعنی فاعلہ جو فعل ماضی ہو تو اس کا فعل مضارع انہی 2 وزنوں پر آتا ہے۔ اور اگر فعل ماضی فاعلہ ہے، اس سے جو فعل مضارع بن سکتا ہے وہ صرف اور صرف یفعل عین کے پیش کے ساتھ بنے گا۔ اس چیز کو آپ آسانی سے یوں سمجھے کہ فعل مضارع بنتا ہے فعل ماضی سے۔ فعل ماضی کے ہم نے 3 وزن پڑھے ہیں، فعل، فاعل، فعل۔
تو فعل سے فعل مضارع جو بنتا ہے اس کی 3 شکلیں بن سکتی ہیں۔ یفعل عین کے نیچے زیر، فعل سے یفعل عین کے اوپر زبر، فعل سے یفعل عین کے اوپر پیش۔ لیکن فاعل سے صرف اور صرف فعل مضارع کی 2 صورتیں آ سکتی ہیں، یفعل عین کے نیچے زیر، یفعل عین کے اوپر زبر، جبکہ فاعل اس سے فعل مضارع کی ایک ہی شکل آتی ہے اور وہ عین کے اوپر پیش ہے، یفعل۔ یاد رکھیں انتہائی اہم ترین بات یہ ہے کہ فعل ماضی سے ہم فعل مضارع کیسے بنائیں گے۔ فعل مضارع کی کچھ نشانیاں ہیں۔ عربی کے اندر 4 حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع کی علامت اور نشانی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ان حروف کا مجموعہ عربی میں انہیں حروف عتین کہتے ہیں، یعنی حمزہ، تا، یا، نون، عتین، ان کا مجموعہ بنتا ہے عتین۔ ان میں سے کبھی فعل ماضی کے شروع میں یا آئے گا، کبھی فعل ماضی کے شروع میں تا آئے گا، کبھی فعل ماضی کے شروع میں حمزہ آئے گا، اور کبھی فعل ماضی کے شروع میں نون آئے گا۔ اور یاد رکھیں فعل مضارع کے آخری حرف پر پیش ہوتی ہے۔ تو ان حروف کو کہتے ہیں حروف عتین۔ فعل مضارع کو پہچاننے کا قرآن و احادیث میں طریقہ انتہائی آسان ہے۔ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں ان حروف عتین میں سے کوئی حرف ہو، حمزہ ہو یا تا ہو یا ہو یا نون ہو، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ فعل مضارع ہے۔ جیسے اس کی آپ گردان پڑھیں، فعل مضارع کی گردان کیسے آئے گی؟ ہم پہلے گردان پڑھتے ہیں یفعل سے، یعنی فعل سے یفعل بھی بن سکتا ہے اور فاعل سے بھی یفعل بن سکتا ہے۔ ہم یفعل لے لیتے ہیں، چاہے آپ یفعل پڑھیں، یفعل پڑھیں، یفعل پڑھیں، 3 ہی وزن ہیں فعل مضارع کے۔ تو پڑھنے کا ایک گردان آپ یاد کر لیں گے تو باقی گردانیں یاد کرنا آسان بھی ہو جائے گا۔ ایک گردان کا ترجمہ آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں گے تو فعل مضارع جہاں بھی قرآن پاک میں آئے گا تو آپ کے لیے اس کا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ فعل مضارع مذکر کے پہلے میں 8 صیغے پڑھتا ہوں، چونکہ آخر والے متکلم کے جو 2 صیغے ہیں یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتے ہیں۔ تو پہلے میں مذکر پڑھتا ہوں، میرے ساتھ عربی پڑھیں، یفعل، یفعلانی۔ فعل مضارع کے آخر میں اگر تثنیہ ہو تو فعل ماضی میں صرف الف آخر میں آیا تھا، یہاں آخر میں الف کے ساتھ نون بھی آئے گا، اور وہاں فعل ماضی میں جمع کے اندر صرف اور صرف آخر میں واو آئی تھی، لیکن فعل مضارع میں واو کے ساتھ نون بھی ہوگا جمع میں۔ یفعل، یفعلانی، یفعلون، تفعل، تفعلانی، تفعلون، افعل، نفعل۔ ترجمہ کریں، وہ کرتا ہے یا کرے گا، یعنی کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، وہ 2 کرتے ہیں یا کریں گے۔ ذہن میں آپ نیکی کے عمل کو رکھیں، مثبت ہم ذہن رکھیں گے، اللہ جل شانہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یفعلون، وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ تفعل، آپ کرتے ہیں یا کریں گے۔ تفعلانی، آپ 2 کرتے ہیں یا کریں گے۔ تفعلون، آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ افعل، میں کرتا ہوں یا کروں گا۔ نفعل، ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ ان 8 صیغوں میں پہلے 3 صیغے جن کے بیک پہ وائٹ کلر ہے یہ غائب کے صیغے ہیں، یعنی جو شخص موجود نہیں اس کے بارے میں یہ استعمال، گویا کہ یہ جو یا آتی ہے فعل مضارع میں بطور علامت کے تو یہ غائب کے لیے آتی۔ تا، آگے والے 3 صیغوں کے شروع میں فعل مضارع کی علامت تا ہے۔ تا فعل مضارع میں 2 کاموں کے لیے آتی، مؤنث کے لیے بھی آتی ہے جو مؤنث غائب ہے جیسے اگلے صیغوں میں آپ پڑھیں گے، اور مخاطب کے لیے بھی آتی، یعنی آپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے جب فعل مضارع کے شروع میں آپ کو تا نظر آئے تو اس تا کا ترجمہ ہوتا ہے آپ، یہ مخاطب کے لیے۔ تو یہ 3 صیغے آگے والے یہ مخاطب کے لیے، اور نیچے افعل، نفعل، یہ 2 صیغے یہ متکلم کے ہیں۔ مؤنث کی بھی پڑھ لیں، تفعل، تفعلانی، یفعلن، تفعلین، تفعلانی، تفعلن، افعل، نفعل، وہ کرتی ہے یا کرے گی۔ تفعلانی، وہ 2 کرتی ہیں یا کریں گی۔ یفعلن،
وہ سب کرتی ہیں یا کریں گی۔ تفعلین آپ کرتی ہیں یا کریں گی۔ تفعلان آپ دو کرتی ہیں یا کریں گی، یعنی نیک عمل۔ تفعلن آپ سب کرتی ہیں یا کریں گی۔ افعل میں کرتی ہوں یا کروں گی۔ نفعل ہم سب کرتی ہیں یا کریں گی۔ یہاں بھی آپ دیکھیں پہلے تین صیغے وہ غائب کے ہیں، ان کے شروع میں پہلے دو صیغوں میں آپ کو تا نظر آ رہی ہے، تو تا مؤنث پر بھی دلالت کرتی ہے اور غائب ہو، اور تا مخاطب پر بھی دلالت کرتی ہے جبکہ مذکر ہو۔ تو تا جو ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے، یعنی اگر بطور مذکر ہوگا تو وہ مخاطب ہوگا، مؤنث ہوگا اور تا شروع میں ہو تو وہ غائب ہوگا۔ تو پہلے دو صیغوں میں تا ہے اور تیسرے صیغے میں یا ہے اور آخر میں نون ہے۔ یہ نون جمع پر مؤنث پر دلالت کر رہا ہے۔ پھر آگے تین صیغے جن کے بیک پہ کلر جدا ہے، یہ تینوں مخاطب کے ہیں، مؤنث مخاطب، اور آخر والے دو متکلم کے۔ اب آپ ان صیغوں میں غور کریں، پہلے تین صیغے مذکر کے جدا ہیں، مؤنث کے جدا ہیں، ان میں کوئی آپس میں سیم اور ملتا جلتا نہیں۔ اور پھر آگے والے مخاطب کے تین صیغے مذکر کے اور مؤنث کے دونوں جدا جدا ہیں، لیکن مخاطب مذکر کا آپ صیغہ دیکھیں تفعلوا، اور مؤنث غائب کا پہلا صیغہ دیکھیں تفعلوا، دونوں کا وزن ایک ہے۔ جہاں یہ آئے گا وہاں ہمیں سیاق و سباق سے دیکھنا ہوگا، یعنی آگے پیچھے سے دیکھنا ہوگا کہ مؤنث کا تذکرہ چل رہا ہے یا مذکر کا۔ اگر مذکر مخاطب ہے تو تفعلوا، مؤنث غائب ہے اور ایک ہے تب بھی تفعلوا، اور نیچے متکلم کے دونوں سیم ہیں۔ اب اسی گردان میں آپ غور کریں جو ہم نے پیچھے مذکر کے پڑھے ہیں نا، یفعلوا، ان پہلے تین صیغوں میں یفعلوا، یفعلان، یفعلون، مضارع کی علامت وہ شروع میں یا ہے۔ گویا یا جو ہے یہ فعل مضارع میں تھرڈ پرسن پر دلالت کرتی ہے، یا یہ تھرڈ پرسن پر دلالت کرتی ہے، وہ تین صیغوں کے شروع میں آئے گی۔ اور آگے ہے تا، یہ تا جو ہے یہ مخاطب کے لیے ہے اور سیکنڈ پرسن یعنی یو پر دلالت کرتی، چاہے واحد ہو تب بھی یو، تثنیہ ہو تب بھی یو، جمع ہو تب بھی یو۔ الگ بات ہے عربی کے اندر واحد کے لیے تفعلوا ہے، تثنیہ کے لیے تفعلان ہے، جمع کے لیے تفعلون ہے، جبکہ انگلش میں تینوں کے لیے یو ہی یوز ہوتا ہے۔ اور آخری والے دو صیغے ان کے شروع میں افعل جو متکلم واحد کا ہے اس کے شروع میں حمزہ ہے مضارع کی علامت، اور جو جمع کا صیغہ ہے اس کے شروع میں نون ہے، اور یہ فرسٹ پرسن ہے دونوں ہی، یعنی حمزہ اور نون یہ فرسٹ پرسن پر دلالت کرتے ہیں، حمزہ فرسٹ پرسن سنگولر پر اور نون فرسٹ پرسن پلورل پر دلالت یعنی وی پر دلالت کرتا ہے۔ ایسے ہی جو مؤنث والے ہیں تو مؤنث والوں میں آپ غور کریں، پہلے تین صیغوں میں دو صیغوں میں تا یہ مؤنث پر دلالت کر رہی ہے، اور آگے یفعلنا میں یا ہے لیکن آخر میں نون ہے، یہ جمع مؤنث پر دلالت کر رہا ہے، اور تین درمیان والے صیغوں میں تا ہے جو مخاطب پر دلالت کر رہے ہیں، اس میں تا علامت مضارع ہے۔ گویا کہ یہ جو زبر والے چار حرف ہیں، یفعلوا، یفعلان، یفعلون، تفعلوا، تفعلان، تفعلون، افعلوا، نفعلوا، آپ نے غور کیا کہ جو مضارع والے حروف ہیں یا، تا، حمزہ، نون، یہ چاروں کے چاروں مضارع کے شروع میں آئیں گے تو ان کے اوپر زبر ہوگی اور یہ مضارع کی علامت ہوگی۔ آئیے اب ان فعل مضارع کی گردان کو آپ سیپریٹڈ پروناؤن کے ساتھ ملا کے پڑھیں۔ یہ سیپریٹڈ اور اٹیچڈ پروناؤن یہ آپ قرآن پاک کے آخری سبق تک یہ آپ کے ساتھ چلتی رہیں گی اور یہ بڑی اہم ہیں۔ چنانچہ یفعل مذکر ہے اور مفرد ہے تو اس کے ساتھ لگائیں گے ہوا، ہوا یفعل، وہ کرتا ہے۔ جب ہوا پہلے آئے گا تو اب کرتا ہے یا کرے گا نہیں کہیں گے، صرف کرتا ہے۔ اب یہ زمانہ حال پہ صرف دلالت کرے گا۔ ہما یفعلان، ہما بھی تثنیہ کے لیے، یفعلان آخر میں الف نون یہ تثنیہ کی علامت، یفعلان، ہم یفعلون، وہ کرتے ہیں وہ سب مرد۔ انت مخاطب کے لیے تھا اور ایک کے لیے، تفعلوا یہ بھی مخاطب ہے اور ایک، آپ کرتے ہیں، انتما تفعلان، پہلے آپ ترجمہ پڑھ چکے، اسی طرح ان کا ترجمہ آپ کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اور یہاں آپ یہ جو ان کے آخر میں فعل مضارع کے آخر میں الف نون لگا ہے، جیسے ہم نے فعل ماضی کے آخر میں جو الف لگا تھا وہ اس کا فاعل تھا، ایسے فعل مضارع کے آخر میں جب یہ الف یا واو آئے گی
تو یہ اس کا اسی کے اندر فاعل ہوگا، الگ سے فاعل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایسے ہی آپ ان فعل مضارع کے صیغوں کے آخر میں اٹیچڈ ضمیر لگا کے پڑھیں۔ صیغہ چاہے ایک ہی رہنے دیں، یعنی پہلا ہی صیغہ رہنے دیں اور اس کے آخر میں ضمیریں بدلیں۔ یفعلہ، یفعلہما، یفعلہم، یفعلک، یفعلکما، یفعلکم، یفعلنی، یفعلنا، یعنی کرتا ہے اس کو ایک مرد، یعنی اس ایک مرد کو کرتا ہے یا کرے گا، ان دو مردوں کو کرتا ہے یا کرے گا، یعنی ان کی اصلاح کرتا ہے یا کرے گا۔ اسی طرح آخر تک ترجمہ۔ ایسے ہی مؤنث کی ضمیریں لگائیں آپ، یفعلھا، یفعلہما، یفعلہن، یفعلکی، یفعلکما، یفعلکن، یفعلنی، یفعلنا۔ اسی طرح آپ ان ضمیروں کو لگا کے اس کے اوپر بھرپور مشق کریں۔ انشاءاللہ اس سبق کا اگلا حصہ کہ جو فعل مضارع معروف ہیں وہ دوبارہ پڑھیں گے۔ زیادہ سے زیادہ مشق کریں اور قرآن پاک سامنے رکھ کے ان الفاظ کو تلاش کرنے کی بھی کوشش کریں۔